الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم اور برادران عزیز، 27ویں سپارے کی ایک سورت سورہ ذاریات، جو ایک مشہور سورت ہے، اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ان سرکشوں کی طرف سے، ان منافقوں کی طرف سے، ان کافروں کی طرف سے منہ پھیر لے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو پیدا کرنے والا ہے انسان کا۔ اس نے انسان کی جبلت کے اندر جو چیزیں رکھی ہے، انسان کے اندر کی مشینری سے واقف ہے، چونکہ اس نے رکھی ہے۔ کوئی آدمی جہاز بنائے، آواز کم لگ رہی مجھے، کوئی آدمی جہاز بنائے تو اس کے اندر جو پردے لگائے گا، جو مشینری لگائے گا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے، اور اگر اس میں خرابی ہوگی تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ اور بعض خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سرکشوں کے بارے میں، گناہگاروں کے بارے میں، جو کافر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، منہ پھیر دیں۔
فتول عنہم، ان سے اعراض کر لے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ فما انت بملوم، اور ان کی ملامت کے اوپر آپ اپنے اوپر کوئی اثر نہ لے، اس کی پرواہ نہ کریں آپ۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے اور کہا کہ تم اس کی بڑائی کا اقرار کر لو۔ اصل میں آپ دیکھیں سارا فساد جو ہے وہ دنیا میں ہے کیا؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بات مان لو، اور دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، مرتبے میں مقام میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور سارا جھگڑا اسی کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی عاجزی انکساری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ چھوٹا بننے کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں بڑا بنوں، میں سپر ہوں، تو اس لیے جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ جب ہر آدمی بڑا بنے گا تو ظاہر بات ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، کلیش ہوگا۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ایک ابلیس جو تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میری پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہے، اور آگ کے اندر بلندی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آدم کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہے، مٹی نیچے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ بحث تو ہے ہی نہیں یہاں پہ کہ کس کی پیدائش آگ سے ہے اور کس کی پیدائش جو ہے مٹی سے ہے۔ یہاں تو سجدہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہ صفات کون اپنے اندر انسان جو ہے وہ دکھا سکتا ہے، وہ فرشتے نہیں دکھا سکتے۔ مثلا فرشتے جو ہے وہ نیکیاں تو کر سکتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرتا ہے، فرشتے کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اگر فرشتوں کے اندر رحم ہوتا تو آج حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے بے رحمانہ کام جو ہے، سب سے مشکل کام جو ہے وہ کسی انسان کی جان لینا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ایک تاریخی بات بتاؤں، روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے تھے تو جس آدمی کا وقت آتا تھا وہاں پر آئے اور اس کو کہا کہ بھائی تجھے جانا ہے، تمہارا وقت پورا ہو گیا، اور آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ تو اب جتنے بھی وہاں رشتہ دار ہوتے تھے، بہن بھائی اور دوسرے لوگ ہوتے تھے موجود، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خوب برا بھلا کہتے تھے کہ اس نے ہمارے بندے کی جان لے لی، اس نے ہمارے بندے کو مار دیا۔ تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا تھا، بہت باتیں سننے کو ملتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تو تیرے حکم سے جاتا ہوں اور انسانوں کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن مجھے باتیں سننی پڑ جاتی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اس بندے کی جان لے لی، میری وجہ سے ان کا آدمی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، تو کوئی ایسا انتظام کر دے کہ یہ جو میرے اوپر لعن طعن ہے یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آج سے تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔
بیماری آئے گی بندے کو لے جائے گی، لوگ بیماری کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں گے کہ بھائی یہ بیمار ہوا تھا، اس کو کینسر تھا، اس کے گردے خراب ہو گئے، اس کو ہارٹ فیل ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لہذا یہ مر گیا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے۔ تو اس دن کے بعد سے جو ہے وہ سلسلہ چلا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرشتے رحم نہیں کر سکتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھا ہی نہیں۔ ان کے اندر صرف ایک صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ بس ان کو جو کام کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اس کام کو کرنا ہے، آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ جس وقت یہ دنیا معرض وجود کے اندر آئی ہے، دنیا پیدا ہوئی ہے، تو روایات میں آتی ہے کہ پہلے دنیا کے چاروں حصوں میں، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات میں پانی پانی تھا، خشکی کا ایک کہیں ذرہ بھی نہیں تھا، سب جگہ پانی پانی تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ دنیا بنائے، کائنات بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو جو ہے وہ خشک کرنا شروع کیا، اور اس جگہ کو جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سرۃ الارض۔ سرہ کہتے ہیں ناف کو، یہ جو بچے کی پیدائش کے وقت ناف ہوتی ہے اور ماں کی ناف کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے اس کی نال، تو جو خون اور جو خوراک ہے وہ سب اس کو اس ناف کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ تو یہ سرۃ الارض جو ہے، زمین کی ناف جہاں خانہ کعبہ ہے، یہ وہ مرکزی جگہ ہے کہ جہاں سے سارے دنیا کو اس کی روحانی خوراک پہنچے گی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سرۃ الارض، زمین کی ناف۔ یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں تجلیات الہی کا مرکز ہے، تو یہاں سے ساری دنیا کو روحانیت پہنچے گی۔ اصل میں آج کا میرا مضمون یہی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو جب یہاں پہ گاڑھا پن پیدا ہوا اور یہ زمین بن گئی، خشکی کا حصہ اوپر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کے زمین سے مٹی لے کے آؤ، میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ وہ فرشتہ گیا اور جا کے اسے جو زمین میں ہاتھ ڈالا، مٹی اٹھائی، تو مٹی جو تھی اس سے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین نے گڑ گڑا کر فریاد کی کہ میری زمین سے مٹی نہ لو۔ فرشتے نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ایک ایسی مخلوق بنے گی کہ جو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرے گی، اور پھر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو لہذا جب ایک انسان جہنم کے اندر جلے گا تو وہ گویا میرا ایک حصہ ہوگا جس سے اس کو پیدا کیا گیا، جس سے اس کی پیدائش ہوئی، تو میں آگ میں جلوں گی، تو لہذا مٹی ڈالو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ گئے، ان کے سامنے بھی زمین نے فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اور جا کے مٹی لے کے آؤ، وہ ان کے سامنے بھی فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے جب مٹی اٹھائی اور زمین نے فریاد کی، انہوں نے کہا کہ میرا کام جو ہے فریاد سننا نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا میں کروں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور لے جا کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم اس کام کے لیے سب سے موضوع ہو، تم کسی کی فریاد نہیں سنتے، رحم نہیں کھاتے، لہذا آج سے انسانوں کی روح قبض کرنے کا کام وہ تمہارا ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، زندگی موجود نہیں ہے، لیکن موت کا انتظام پہلے ہو گیا۔ تو میں خیر یہ بتا رہا تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر نہیں ہیں، چونکہ وہ غصہ نہیں کر سکتے، غلط بات کے اوپر غصہ نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر رحم نہیں کر سکتے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو انسان بھی رحم کرتا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو انسان کی ایک صفت بھی خالق ہے کہ وہ بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے. اور جو انصاف کی صفت ہے، عدل کی صفت ہے، وہ بھی انسان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو انسان جو ہے وہ بھی انصاف کرے. غرض یہ کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر رکھی وہی صفات انسان کے اندر منتقل کی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ فرشتے جو ہے وہ انسان کی صفات مظہر نہیں بن سکتے، انسان بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج سے تو مردود ہو گیا، تو میری بارگاہ سے نکل جا، میرے دربار سے رخصت ہو جا، اب قیامت تک کے لیے تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے. تو اس نے جو ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن 2 کام کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بول. اس نے کہا کہ ایک تو مجھے قیامت تک کی لمبی عمر دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں میں نے قیامت تک کی مہلت دے دی، تمہاری عمر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لمبی عمر. اسی لیے ہمارے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ لمبی عمر کی دعا نہیں مانگو، کیونکہ یہ شیطان کی خاصیت ہے. ہاں، عمر میں برکت کی دعا مانگو. ہم اور آپ جب رات کو سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں. تو بزرگوں نے لکھا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیند تو آ جاتی ہے، آپ دعا پڑھیں نیند آ جائے گی، بغیر دعا کے بھی نیند آ جائے گی. لیکن کبھی کبھی آپ کو نیند آتی ہے، لیکن آپ کو نیند کے اندر راحت اور سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. بار بار آپ کو آنکھ کھل رہی ہے، کبھی آپ ادھر کروٹیں بدل لیں، کبھی ادھر کروٹیں بدل لیں. کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھیں بند ہیں لیکن آپ کا دماغ جاگ رہا ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب فلاں باتیں کر رہا ہے. سو رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی نیند جو ہے وہ گہری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے. فرمایا کہ آپ جب سوئیں تو یہ دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی النوم، اے اللہ میری نیند میں برکت عطا فرما. اب جب آپ 2 گھنٹے بھی نیند کریں گے اس کے بعد تو آپ کی نیند جو ہے وہ گہری بھی ہوگی، اس کے اندر برکت بھی ہوگی. اور جب آپ 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد اٹھیں گے تو آپ بالکل فریش تازہ دم ہوں گے. یعنی آپ کو وہ جو حقیقی نیند ہے اس کا لطف آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لمبی عمر کی درخواست کی شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. اور پھر ایک درخواست یہ کی کہ اے اللہ یہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے آج سے، میں ان تمام انسانوں کو بہکاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جو ہے تیری بارگاہ سے مجھے نکالنے کا سبب بنا ہے، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو لہذا تو نے مجھے نکال دیا، لہذا یہ بنا سبب. تو اب میں اس کو قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان کو بہکاؤں گا اور سیدھے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا. بس میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ شیطان ہے. یہ جو راستے سے انسانوں کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے انسان کو، یہ سارے کام جو ہے یہ شیطان کے ہیں. بس جو اس کے نرغے میں آ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تبلیغ کی، 1050 سال آپ کی عمر تھی. دنیا میں سب سے زیادہ عمر اگر کسی کو ملی ہے
تو حضرت نوح علیہ السلام کو ملی ہے۔ لیکن اس عمر کی حقیقت کیا ہے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی روح پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح 1000 سال گزار کے آئے ہو، کیسا پایا تم نے دنیا کو، کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، مجھے ایسا لگا جیسے اس دروازے سے داخل ہوا اور اس دروازے سے واپس آئی، ایک لمحے کی زندگی۔ یعنی آپ کتنی بھی زندگی یہاں پہ گزار لیں، وہاں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ ایسی ہے جیسے آپ ایک دروازے سے گئے دوسرے دروازے سے واپس آئے۔ اب ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 60 70 80 بہت اگر عمر ملی، 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کی قوم جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، چند لوگ 60 70 لوگ 25 لوگ یہ مسلمان ہوئے، مختلف روایتیں۔ قیامت پہ جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یا نوح، اتنی بڑی تیری امت تھی، اتنی بڑی قوم تھی، اور یہ چند لوگ جو ہے مسلمان لے کے آئے، کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی؟ کیا ان کو سمجھایا نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے پورے سورہ نوح اسی کے اوپر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے پروردگار، میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی، ایک ایک کے گھر جا کے بھی تبلیغ کی، ایک ایک کو روک کے بٹھا کے پیار سے، محبت سے، غصے سے، ہر طرح سے ان کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب یہ جواب ارشاد فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ قوم نوح سے کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، کیا تبلیغ کی، کیا قوم نے انکار کیا، سب معلوم ہے، لیکن وہاں فیصلہ ہو رہا ہے آرگومنٹ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مکر جائے گی، صاف مکر جائے گی، کہیں گے ہم تو نہیں جانتے ان کو، یہ کون ہے، ہمیں تو کوئی تبلیغ نہیں کی، نہ ہمیں جو ہے سیدھا راستہ بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے پروردگار، اور جتنی بھی امتیں ہیں ان سے پوچھ لے، جو آسمانی کتاب ہے اس کے اندر میرا ذکر موجود ہے، امت محمدیہ کی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر میرا ذکر موجود ہے، ان سے پوچھ لے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم بتاؤ، تمہیں قوم نوح کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ ہمارے جو رسول آئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تبلیغ کی، 950 برس تبلیغ کی، ہمارے پاس جو کتاب آئی اس قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح سے پوچھے گی کہ بتاؤ اب کیا کرے تمہارے ساتھ، کیا تمہاری سزا ہونی چاہیے؟ قوم نوح بولے گی ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو نہ پیغمبر اسلام کو مانتے، نہ ان کی امت کو مانتے، ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور جو میں نے بتایا نا، جو خالق ہے، جو انسان کا مالک ہے، وہ انسان کی فطرت سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح کو ایسا لا کے پھنسائیں گے، ایسا اس کو دائرے کے اندر لا کے رسی سے جکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ اے قوم نوح، تم کس طرح اس بات کا یقین کرو گے، حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت کا کس طرح یقین کرو گے؟ تو قوم نوح کہے گی کہ جب تک ہماری قوم، ہم خود نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہتے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی اور انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا تھا، اور کسی قوم کی گواہی ہمیں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں سے ان کی زبان بند کر دو، اور ان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، سب
اب یہ جو ہے یہ بولے، اب وہ آنکھ ناک کان یہ سارے جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے۔ کیا اچھی چیز آپ نے سنی، کیا اچھی چیز آپ نے دیکھی، کیا بری چیز آپ نے دیکھی، کیا بری چیز آپ نے سنی۔ یہ جو ہم بڑے شوق سے ہمارے نوجوان گانے سنتے نا، موسیقی سنتے موبائل کے اوپر اور اس کے اوپر، یہ سب یہ جو سن رہے ہیں نا، یہ آپ کے یہ سب گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو، یہ آپ کو آنکھیں جو ہے یہ گواہی دیں گی کہ آپ نے کیا غلط چیز دیکھی۔ اب جب قوم نوح کے تمام اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، ہم نے سنا تھا، ان کانوں نے سنا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آنکھیں گواہی دیں گی قوم نوح کی، ان کے لوگوں کی آنکھیں کہیں گی کہ اے پروردگار ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، اس قوم کے اندر آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی 950 سال۔ اب تو قوم نوح جو ہے وہ چپ، چونکہ وہاں پہ زبان بند ہو جائے گی، باقی تمام اعضاء کو زبان دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس اب یہ گواہی ہو گئی۔ اب وہ قوم نوح کہے گی کہ بھائی تمہیں بچانے کے لیے تو ہم نے یہ سارے جھوٹ کا ڈرامہ کھیلا تھا، اب تم نے ہی گواہی دے دی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب جو بھی فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گے ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ میں یہ بتا رہا تھا سرکش لوگ قوم نوح، اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، ہر دور میں سرکش قوم رہی ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سرکش لوگ تھے، وہ کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھا رہے، چاند کا معجزہ دکھا دیا، معراج کا معجزہ دکھا دیا، قرآن خود ایک سب سے بڑا معجزہ، ماننے کو تیاری نہیں۔ 13 سال مکے کی زندگی آپ کی گزر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ، یہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اور یہ جو کچھ بھی آپ کو ملامت کرے آپ اس کی پرواہ نہیں کریں۔ کیا کریں؟ ایک کام کریں بس آپ، وہ کیا ہے؟ وَذَكِّرْ، آپ جو ہے وہ ذکر کریں۔ اچھا، ذکر کے معنی جو ہے واعظ کے بھی آتے ہیں، تبلیغ کے بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی جو ہے وہ پڑھنے کے بھی آتے ہیں، ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کریں؟ تبلیغ کریں، نصیحت کریں، ذکر کریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ذکر یعنی یہ نصیحت جو ہے یہ ایمان والوں کو نفع دے گی۔ آج ہر آدمی جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے، سیاستدان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا کا نظام ہے یہ میں چلا رہا ہوں، کاشتکار دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی فصلیں میں اگا رہا ہوں، جتنے بھی کھیت اگا رہا ہوں، اگر میں یہ نہ اگاؤں تو دنیا کو روٹی نہ ملے، اور روٹی نہ ملے تو یہ دنیا جو ہے وہ زندہ نہ رہے، تو لہذا یہ جتنا بھی نظام ہے دنیا کا یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ تو کاشتکار دعویٰ کرتا ہے۔ جو تاجر ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، یہ نظام جو ہے یہ کاشتکار کی کاشتکاری سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ یہ تاجر کی تجارت سے چل رہا ہے۔ اگر میں اس کا غلہ نہ خریدوں، کاشتکار کا غلہ نہ خریدوں، اس کو لوگوں کے اندر تقسیم نہ کروں اور اس کا نظام سارا قائم نہ کروں بانٹنے کا، تو یہ نظام جو ہے یہ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے یہاں سیاستدان کا پیچھے رہتے، سیاستدان اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظام جو ہے یہ نہ کاشتکار چلا رہا ہے نہ تاجر چلا رہا ہے، اس دنیا کا نظام جو ہے یہ میں چلا رہا ہوں۔ اگر میرے ہاتھ کے اندر سرداری نہ ہو، اگر میرے ہاتھ کے اندر حاکمیت نہ ہو، تو جتنے لوگ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ نظام جو ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ بس
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ نظام نہ کاشتکار کی کاشتکاری کی وجہ سے چل رہا ہے، نہ یہ نظام تاجر کی تجارت سے چل رہا ہے، نہ یہ نظام سیاستدان کی سیاست سے چل رہا ہے، بلکہ یہ نظام اللہ کے ذکر سے چل رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر۔ ابھی میں روزانہ جاتا ہوں، پروگراموں کے اندر جاتا ہوں، دینی مجالس کے اندر، ہر آدمی کوئی کہہ رہا ہے مجھے کینسر کا مرض ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گردوں کا مرض ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، مولانا صاحب کوئی دعا بتائے کوئی۔ ہم تیاری نہیں ہیں، ہم تیاری نہیں ہیں۔ ہم کتنی دیر، کتنے منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یعنی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت زندگی کی ہے، سانس کی ہے، یہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور جہاں یہ سانس رک گیا زندگی ختم۔ اس کے شکر میں ہم کتنی دیر ذکر کرتے ہیں؟ اگر کوئی پیر صاحب جو ہے وہ کسی کو بتا دے کہ بھائی 12,000 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرو، تو وہ کہے گا کہ بھائی مولانا صاحب یہ تو آپ زیادہ بتا رہے ہیں، 1,000 دفعہ کرو۔ یعنی لفظ اللہ ایک دفعہ آپ نے کہا، 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ آپ اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک سانس کے اندر 2 مرتبہ آپ اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 12,000 سیکنڈ، اس کو آپ ذرا ضرب دے دیجیے، لیکن ہم کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے محسن جو ہے وہ محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کتنی مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 70 مرتبہ روز دن میں استغفار کرتے تھے۔ ہم اپنے گناہوں کے اوپر کتنا استغفار کرتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہے، یہ روئے زمین کے اوپر جو نظام ہے اللہ کا، لا تقوم الساعة حتى ومن يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس روئے زمین کے اوپر ایک آدمی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی کا دار و مدار ہو یا کائنات کی زندگی کا دار و مدار ہو، یہ اللہ کے ذکر کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ بیمار ہیں، قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ کسی سے اولیاء اللہ سے، اللہ والے سے کسی سے پوچھ کے شروع کر دیں، خود پڑھ لیں 1,000 مرتبہ، 2,000 مرتبہ، جتنا وقت پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے، آج کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں پریشانی نہیں ہے، ہر گھر میں پریشانی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، ہر گھر کے اندر بیمار۔ لیکن کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو نافذ کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نماز جمعہ کے بعد میں نے حافظ صاحب سے اجازت لے کے اپنے گھر کے اوپر، یہ وضو خانے کے اوپر جو ہمارا گھر ہے، یہاں پہ درود شریف کی محفل کا اور ختم خواجگان جو ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ حافظ صاحب نے کرم فرمائے، میری درخواست قبول فرمائی۔ یہاں بہت سارے لوگ اللہ والے جو ہے وہ موجود ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، کہ جن کے دم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالا ہوا ہے۔ ہم اور آپ محفوظ ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب جو ہے وہ درخواست ہے کہ جو وقت دے سکتے ہو وہ درود شریف کے ذکر کی محفل میں نماز کے بعد میرے گھر پہ تشریف لے آئے، اور نماز اس کے ذکر کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے۔